السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ انسان کبھی خود نہیں چلتا، اس کے اندر جذبہ چلتا ہے، اور جذبے ہی سے انسان کچھ کر گزرتا ہے۔ کبھی بھی انسان کا جسم نہیں کام کرتا، اس کا جذبہ کام کرتا ہے۔ وہ انسان ہوتا ہے کہ جب اس کا جذبہ ہوتا ہے، دریا، سمندر، لہریں، نہریں، دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کچھ نہیں، اور وہی جب اس کے پاس جذبہ نہیں ہوتا، زندگی کا ہر شعبے میں اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھانا اس کے لیے بہت بھاری ہے۔ عبادت بھی جذبے سے ہوتی ہے، روزہ بھی جذبہ رکھواتا ہے، خدمت بھی جذبہ کراتا ہے، اور اعمال بھی جذبہ کرواتا ہے۔ انسان کہاں کرتا ہے؟ اور وہی انسان ہوتا ہے جب اس کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان پھر ایک وجود ہوتا ہے، مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے عبادت کرنے والے پہ، اعتکاف کرنے والے پہ، قیام کرنے والے پہ یا خدمت کرنے والے پہ، سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے اس کے جذبے پہ ہوتا ہے۔ اس کے جذبے کو جا کے مجروح کرتا ہے، اس کو جذبے سے محروم کرتا ہے کہ اس کا جذبہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے جذبے پہ جا کے جو حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شک، وسوسے، بدگمانیاں، انوکھی باتیں، انوکھے لفظ، انوکھے انداز، اس کے جذبے پہ حملہ ہوتا ہے۔ جس چیز کا وجود نہیں ہوگا وہ ذہن میں ایسے گھومے گی، چلے گی، اور پھر ذرے سے پہاڑ بنتا چلا جائے گا اور تنکے سے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلا حملہ جذبے پہ ہوتا ہے، تو اس کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ جذبے سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک چلتا پھرتا جسم ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ مکہ کیا ہے؟ جذبہ ہی تو ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ جذبہ ہی تو ہے۔ وہی لوگ جو مکہ اور مدینہ میں رہتے ہیں سالہ سال سے، یا وہاں کی پیدائش ہے، وہ جذبہ ہی تو ہوتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے، ایک شہر ہے، اور کیا ہے۔ ایک بندہ حضور کے روضے کے ساتھ کھڑے ہو کے رو رہا تھا، تو ساتھ والا آیا، اس نے کہا شرک ہٹ جاؤ، شرک ہے، یہ ہٹ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تو کھجور کا تنا بھی رویا تھا، اس کریم کی جدائی میں تو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ یہ حدیث میں کہاں جائے گی؟ یا تو اس حدیث کو نکال دو حدیث سے، اس واقعہ کو، کہ وہ کھجور کا تنا میرے حضور کا ممبر تھا اور مجمع زیادہ ہو گیا، پھر لکڑی کا ممبر بنایا گیا اور اس کا پورا عکس آپ کے تبرکات والے کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ کس لکڑی سے بنایا گیا، کس شکل میں بنایا گیا، کون سے درخت میں بنایا گیا، پورا محدثین و مفسرین کا پورا عکس مجھے مدینہ منورہ میں ایک صاحب نے اس کی سند بھی دی ہے، ساری پڑھیے۔ اور ممبر بنانے کے بعد پھر اس کھجور کے تنے کو، پھر وہ واقعہ سامنے جو آپ نے سنا، میرے حضور نے سسکیوں کی آواز سنی، حضور نے اس کو پھر گلے لگایا، اس کو تسلیاں دی کہ جنت میں تو جنت کے درختوں میں درخت ہوگا، اور اس کو دفن کیا، پھینکا نہیں۔ وہ جذبہ ہی تو تھا جو کھجور کے تنے کے اندر بھی تھا، بے جان چیز میں۔ انسان جاندار ہے، اس کے اندر احساسات ہیں، کیا اس کے جذبے نہیں ہیں؟ جذبہ جا کے
हुजूर के रोजे के सामने सलातो सलाम पढ़वाता है, और जज्बा जाके काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगवाता है सख्त गर्मी में, तपती धूप में जिसपे पहाड़ भी पिघल जाते हैं, और जज्बा है जो सफा मरवा में छाले पड़े हुए होते हैं और फिरवा रहा होता है। एक जज्बा है, खिदमत एक जज्बा है। वही जिम्मेदार है सख्त सर्दी के अंदर, उसने अपनी धोती कसी हुई होती है, हाथ में कसी लिए पानी लगा रहा होता है, सख्त यख बसता ठंडा पानी। वही है जब नमाज के लिए वुजू का कहें तो सर्दी है, मैं थक गया हूं, वो जज्बा होता है जो जिम्मेदार के लिए सारी रात पानी लगवाता है, और वो जज्बा होता है वहां कि वो नमाज के काबिल नहीं छोड़ता। इबादत जज्बे का नाम है, खिदमत जज्बे का नाम है, तिलावत का सुनना और सुनाना जज्बे का नाम है। हम तो जज्बे से चलते हैं। मुझे एक साहब कहने लगे कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा बदमाश है, आपसे मिलना चाहता है। हमने कहा कि हमारे पीर साहब आए हैं। मैं कहा जरूर मिलवाओ। आया तो इतना सा बंदा था, मैंने देखा, मैंने कहा तू बदमाश नहीं, तेरा जज्बा बदमाश है। तू तो कहां बदमाश है, तेरा जज्बा है जो तुझे चला रहा है। उस जज्बे ने तुझे मनफी सिमत में चलाया, मुस्बत में नहीं चलाया, नेगेटिव चलाया है। उसको फौज में सिपाही था, अंग्रेज की फौज में। गलती हो गई कोई फौज के उसूलों के खिलाफ, तो उसूल यह था कि इसके पीछे पत्थर बांध के, पिट्ठू पत्थर बांध के, और इनको इस मैदान का चक्कर लगवाया जाए, और उनके साथ एक सीनियर होता था, उसके पास छड़ी होती थी, थोड़ा सा कोई रुका नहीं तो उसके ऊपर वो बारिश हो जाती थी, और एक अफसर था जो उसकी बैठी निगरानी कर रहा होता था, और वो पत्थर से चक्कर लगा रहे होते थे। सख्त धूप, सख्त गर्मी, सख्त हब्स, पत्थर लग, क्योंकि फौज का उसूल था और उसने कहीं उसूलों की खिलाफ वर्जी की थी और उसकी सजा यही थी। और सिर्फ वो नहीं, और भी वक्फा हुआ, सारे भागे पानी की तरफ। ये साए में बैठ के ना ऐसे सिसक रहा था, अफसर देख रहा था सबको, उसकी जिम्मेदारी थी, सबको देख रहा था। इसने इसे बुलाया, तूने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। सबने पानी पिया, मुंह धोया, गर्मी से शराबोर, पसीने से शराबोर, गर्मी से मारे हुए। उसने कहा मेरा रोजा है, हमारा रमजान है। उन्होंने कहा रमजान क्या होता है? अंग्रेज मेजर मेसी ने कहा, मेसी वो क्या होता है? उसने कहा हमारा रमजान साल के बाद आता है, इसमें हम रोजा रखते हैं, अपने दिल को पाक करते हैं, अपने जिस्म को साफ करते हैं, और रमजान कहते हैं असल में जला देने को। फिर ये हमें, हमारे गुनाहों को ये चीज जला देती है और हमारी चीजों और मैल कुचैल को सब चीज खत्म हो जाती है। उसने रमजान पूछा, उसने कहा ये रमजान के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैसे है, मुझे इसके बारे में। उसने किताब इंग्लिश की कहीं से ढूंढ ढांड के ला के दी, उसने किताब पढ़ी, लेकिन किताब ने उसे मुतासिर नहीं किया, उसके जज्बे ने मुतासिर किया कि सख्त गर्मी और सख्त हब्स, खुला मैदान, सहराई इलाका। याद रखिएगा, यहां की गर्मी और सहराई इलाकों की गर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। वो गर्मी, बड़ा मुतासिर हुआ। उसने उसको देखा कि तू कैसा आदमी है, उसे करीब किया। ये अफसर था, वो सिपाही था, या मौज मेजर के रैंक पे था, वो आम सिपाही था, कोई जोड़ नहीं बनता ओहदे के एतबार से, पर उस सिपाही का जज्बा ऐसा था, वो जज्बा उसे करीब कर गया। सिपाही से पूछा इस्लाम क्या है?
उसने बताया ये इस्लाम है। अच्छा, वो भी सीधा साधा था सिपाही, उससे भी कुछ ज्यादा मालूमात नहीं थी, पर जितना बचपन से उसने सुना था वो सारा बताया। फिर इसने खुद किताबें पढ़ना शुरू की और हैरान हुआ कौन सी ताकत है और कौन सी कुव्वत है जिसने इसे रोजा रखने पे, भूखा प्यासा रहने पे मजबूर किया। इतनी सख्त सजा, जिस सजा में बंदे बेहोश होकर गिर रहे थे। सिख भी थे उसमें डोगरे भी थे, उसमें सारी हिंदू भी थोड़े से थे, उसमें मुसलमान सिपाही भी थे, पर सारे के सारे लोग खाते पीते बेहोश होकर गिर रहे थे और ये एक पत्थरों का बोझ लादे पैदल चल रहा है और इसके पीछे एक संतरी है जिसके हाथ में छड़ी है कि थोड़ी सी अगर चाल में कमी बेशी हुई तो जख्मी कर देता था, जिस्म दागदार कर देता था। और उस संतरी की फिर निगरानी ये मेजर कर रहा था, मेजर मेसी। आखिरकार एक वक्त आया कि मेजर मेसी मुसलमान हुआ। नवाब ने मेजर मेसी को अपनी फौज में ले लिया और कर्नल का ओहदा दे दिया। कर्नल का ओहदा उसने नवाब से मोहब्बत की, अदब किया। उसने एक दरखास्त की। एक दफा सरकार मौज में बैठे थे, पूछने लगे तेरी कोई ख्वाहिश? उसने कहा एक ख्वाहिश है, अगर जब मैं मरूं वो जहां चौक है जिसको कैंची मोड़ कहते हैं उसके संगम में मेरी कब्र बना देना, आते जाते लोग मुझे पढ़ के हदिया करेंगे। और नवाब ने भी कहा हाँ ठीक है, मैं भी आते जाते तुझसे अपनी दोस्ती और प्यार का राब्ता रखूंगा और तुझे हदिया करूंगा। आज भी वो हवेली से इधर आए, अब्बासिया चौक है, उससे अंदर शहर की तरफ आए तो एक कब्र है, वो एक मंजिल दे रही है, एक सबक दे रही है। उस सिपाही, गुमनाम सिपाही का कौन था? कोई खबर नहीं, कहां मिट गया? उनकी कब्रों के निशान हैं या नहीं है? लेकिन कर्नल मेसी एक सबक दे रहा है, एक जिंदगी का निजाम दे रहा है। कभी भी रोजे इंसान नहीं रखता, जज्बे रखवाते हैं, और कभी भी खिदमत जज्बे ही होते हैं, वो जज्बे करवाते हैं, जज्बे कराते हैं। और इंसान जज्बों से चलता है। मैंने देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा, उनके ऊपर जिम्मेदारी की जिम्मेदारी और बोझों का बोझ होता था कि सारा दिन सबक पढ़ाना, फिर लकड़ियां लाना और खाना पकाना और मिलजुल के, और फिर शाम को सबको खिलाना और फिर मुसल्ला सुनाना, फिर रात को बैठ के क़ियामुल लैल और फिर सुबह। यह जिंदगी उनका रमजान था जो हमारे अकाबिर का रमजान है। वो कौन से इंसान थे? क्या उन्होंने कोई खास इंजेक्शन लगवाया हुआ था? एक जज्बा था जो उनको चलाता फिर रहा था। एक जज्बा है जो आपको घरों से जिसने उठाया, एक जज्बा है। और वो जज्बा कहता है मेरा कोई मुतालबा नहीं। हमारे पास एक साहब आए, कहते हैं बस मैं दही पीता हूं, जितनी भी थाली में दही आती थी उठा के पी जाते थे, फिर आती थी फिर पी जाते थे। अभी एक खातून कह रहे बस मुझे जलन होती है, मुझे किलो एक दही दे दिया करें, ज्यादा नहीं। जब जज्बे होते हैं कोई मुतालबा नहीं होता। जब जज्बे होते हैं जिंदगी के, फिर घर जाने में ईद के ऊपर बसों की छतों पे, ट्रेन की छतों पे मैंने सफर करते देखे हैं। उन्हें घर पहुंचना है, ईद तो घर करनी है, बच्चों के साथ करनी है। जब जिंदगी रमादमा होती है और जज्बे सरसब्ज और शादाब होते हैं और जज्बों को मौत नहीं आती, फिर कुछ शिकवे नहीं होते, फिर गिले नहीं होते, फिर किसी से शिकायत नहीं होती। फिर कहता है सारे काम मेरे जिम्मे हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है। फिर उसे खींच खींच के नहीं लाया जाता, कहते हैं सारा काम ही मेरा है, ये मेरे जिम्मे है।
اور یہ کر کے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ ان کا احسان ہے کہ مجھے انہوں نے سعادت بخشی ہے۔ کرنے والے تو بے شمار ہیں۔ ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہیں، ہر پل اپنے جذبے کو میں بھی آپ بھی پڑھتے رہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پرانے ہو گئے ہیں، اور پرانے ہونے کے بعد ہمارا نام تو پرانوں میں ہے اور سینئر میں ہے، کہیں ہمارے جذبے بالکل خستہ ہو گئے اور ختم ہو گئے اور ویران ہو گئے۔ آپ بھی تسبیح خانے میں تشریف لائے ہیں، ہر پل اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، میں بھی ہر پل اپنے آپ کو پڑھتے اور پرکھتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی کے جذبے ویران ہو جائیں اور بظاہر لوگ ہماری عزت کرنے والے ہوں، ہمارا احترام کرنے والے ہوں، ہم بظاہر سنورے ہوئے ہوں اور اندر سے اجڑے ہوئے ہوں اور ہمارے جذبے اجڑ گئے ہوں۔ سجدے، قیام اور روزہ اور خدمت اور مجاہدے اور ایک ایک بندے کے ساتھ ملنا اور اس کو دینا، یہ جذبے کرواتے ہیں، انسان کہاں کرتا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا، میں نے اس کو سفیدی کرتے دیکھا، آخری ایام میں وہ ویل چیئر پہ خود ہاتھ سے کرسی چلا کے پھر دکانوں پہ مانگتا تھا۔ شاید اب میں نے نہیں دیکھا، وہ اتنی تیزی سے ڈول اور کچی پکڑ کے وہ سفیدی کرتا تھا، اونچی دیواروں پہ اور اتنی تیزی سے کام کرتا تھا، میں نے آج تک اس سے تیز بندہ نہیں دیکھا۔ میری نانی اماں کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا، ایک دفعہ وہ بیٹھا تھا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اس سے حال حوال لیا، میں نے کہا اپنے تیز سے کیسے کام کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا، اسے احساس نہیں تھا میں اتنا تیز کرتا ہوں، مجھے کہنے لگا جیسے لوگ کرتے میں بھی ویسے کرتا ہوں۔ میں کہا نہیں، آپ تو بہت تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ اچھا؟ تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ اصل میں ہوا یہ، عید کا دن تھا اور ہمارے گھر میں روٹی کے پیسے نہیں تھے، میرا ابا دھوبیوں کا کام کرتا تھا۔ اب میں نے کہا یہ کپڑے دیا فلاں گھر میں، صبح صبح جا کپڑے دیا، وہ تجھے پیسے دیں گے، چلو ہم روٹی تو پکا لیں گے۔ اور لوگوں کے گھروں سے انوکھے کھانوں پکنوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہمارے گھر میں روٹی نہیں تھی۔ میں لے گیا کپڑے، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ کپڑے لیے اور اس کے بعد وہ واپس نہ آئے، کھڑے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پھر دروازہ کھٹکھٹاؤں، میں واپس آیا تو میں نے باپ سے کہا، ابا پیسے تو نہیں دیے؟ کہہ رہے تو نے مانگے نہیں؟ میں نے کپڑے دے دیے، وہ ہر دفعہ کپڑے دیتے تھے اور پیسے دے دیتے تھے، میں نے کہا آپ بھی دیں گے؟ بڑوں گھنٹوں میں کھڑا رہا، بڑے گھنٹوں، پھر اس نے میں کچھ نہیں دیا۔ تیرے باپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگا بیٹا میری کمر دوہری ہو گئی ہے، اب میں تمہیں کب تک کما کے کھلاتا رہوں گا، اب تو تم میرے ساتھی بنو، اب تم میرے خود ساتھی بنو۔ بس کہا وہ ایک چوٹ لگی تھی مجھے، عید کا دن ہے، لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور وہ آخری سہارا کپڑوں کا تھا کہ وہ استری کیے ہوئے کپڑے دے کے آئے کہ شاید وہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں، انہوں نے وہ بھی نہ دیے۔ اور بس اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا، کہا بھی میں 14 سال کا تھا کہ میں نے سفیدی کرنی شروع کر دی، چونا کرنا شروع کر دیا، اور ایک استاد تھا اس کا چونا بناتا تھا، چونا کندھے پہ لاتا تھا، پسینے کی وجہ سے میری کندھے پہ زخم پڑ جاتے تھے، چونا گرم ہو جاتا تھا، اور اس طرح کرتے کرتے پھر میں نے خود کرنا شروع کر دیا، 1.5 روپے دہاڑی کے اوپر،
اور جس دن پہلی دفعہ میں 1.5 روپے لے کے آیا تھا اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھا, میری ماں نے ہاتھ پکڑ لیا. معصوم ہاتھ تھے, کہاں بھی میری مونچھیں نکل رہی تھیں, میں 13-14 سال کا تھا. میری ماں نے میرے ہاتھ پکڑے, دیکھا تو ہاتھوں پہ چونے کے چھالے پڑے ہوئے ہیں اور جسم پہ چھینٹے گرے تو چھالے پڑے ہوئے ہیں. ماں نے کہا بیٹا ابھی تو تیرے کھیلنے کے دن ہے, تو نے ابھی سے کام شروع کیا. کہا, میں نے کہا اماں عید والے دن ابا نے نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں, کمر توہری ہو گئی ہے, اب میرے ساتھی بنو. اور اس کے بعد پھر میں نے زندگی میں کبھی اپنے عزم اور جذبے کو نہیں چھوڑا. میں نے کہا یہ میں نے کرنا ہے. کہا بڑی بڑی عمارتوں کے ٹھیکے میں اکیلا لیتا ہوں, لوگ ٹیمیں ہوتی ہیں میں اکیلا لیتا ہوں, ہاں یہ کام میں کر دوں گا. اور ایسی ایسی خطرناک اونچی جگہوں پہ جہاں کوئی سفیدی کرنے کو تیار نہیں, میں اکیلا کرتا ہوں. اس نے لفظ جذبہ استعمال نہیں کیا, اس کے پاس وہ لفظ تھا ہی نہیں, پر اس کو جو کام کرا رہا تھا وہ ایک جذبہ کرا رہا تھا. اس کے ساتھ جو چیز چل رہی تھی وہ جذبہ چل رہا تھا. آج میں سوچتا ہوں, کبھی کوئی تنہائیوں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں مکلی کی راتیں طارق تو نے کیسی گزاری تھی. سونپ, نیولے اور بچھو اور بڑی خطرناک آوازیں اور چیزیں, وہ کیا تھا؟ میں نے کہا کہ جذبہ تھا, جذبہ تھا جو میلوں ویران پھیلے قبرستان ٹھٹھا میں میری راتیں گزری تھی. جذبہ تھا. کبھی دل میں آتا ہے وہ کھوتیاں وہ چکوال کے ساتھ کچھ راتیں وہاں گزری تھیں, وہ کیا تھا؟ جذبہ تھا. کچھ کر گزرنے کا, کچھ کر دکھانے کا, کچھ پانے کا. نہ پا سکا, نہ کسی چیز کا دعویٰ ہے, پر ایک جذبہ تھا جس نے کہا یہ کر دے. جب انسان کا جذبہ جمع ہوتا ہے پھر ماتھے پہ تیوریاں نہیں ہوتی, پھر زبردستی مشورے میں لا کے بٹھائیں تو حضرت کے چہرے پہ بکتاہٹ, گھبراہٹ, بیزاری اور نفرت نہیں ہوتی, جس کو دیکھ کے انسان کی طبیعت ہی خراب ہو جائے. اور ماتھے کا چہرہ اور منہ کا رنگ اڑا ہوا ہے کہ زبردستی مجھے پھڑ کے بٹھایا, پھڑے پھڑائے میں نے لے آیا, وہ نہیں ہوتا. جب جذبہ جوان ہوتا ہے پھر نفرت نہیں ہوتی, پھر بیزاری نہیں ہوتی, چہرے پہ, لفظوں میں, ماتھے پہ, الفاظ پہ, پھر انسان ایک سرسبد اور شاداب ہوتا ہے. ہاں, اس کی زندگی کا انداز اور ہوتا ہے, اس کا جذبہ جوان ہوتا ہے. اور جب جذبہ مر جاتا ہے تو پھر یہ انداز ہوتے ہیں, پھر بیزاریاں ہوتی ہیں, پھر نفرتیں ہوتی ہیں, پھر قدم نہیں اٹھتے, الفاظ نہیں کھلتے, چہرہ نہیں سجتا. زندگی کو جذبوں کے ساتھ چلانا ہے. ہم سچ پوچھ, روزے کون سی طاقت ہے جس نے آپ کو کہا ہے تو پیاسا رہے, بھوکا رہے, اور مزدوریاں کرنے والے آپ میں بیٹھے ہیں. دن میں 2-2, 5-5 دفعہ آرام کرنے والے نہیں بیٹھے, چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد مزدوریاں کرنے والے اس مجمع میں بیٹھے ہیں. کمرے توہری ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح, اسی سپاہی کی طرح جو کرنل میسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا, ایسے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں یا آپ کے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں, بیٹھے ہیں. ان کی زندگی ایک ہدایت ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی میں قربانیاں دے کے کچھ کر گزرتے ہیں, چاہے وہ خدمت ہے, چاہے وہ عبادت ہے, چاہے وہ لوگوں کو سنبھالنا ہے, چاہے وہ لے کر چلنا ہے سب کو, اور اپنے اوپر قربانیاں سہنی ہیں. زندگی ہوتی ہے. جذبے جوان رکھنا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, چوکیدار ایک بات کہتا ہے, کیا وہ ایک لفظ کہتا ہے, جاگتے رہو. حالانکہ اس کے ذمے تو کہا ہے کہ ہم سوئیں گے, تو جاگ, تو ہمیں کیوں جگا رہا؟ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے جاگتے رہو. چوکیدار
وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوتا. وہ کہہ رہا ہوتا میں جاگ رہا ہوں، آپ سوئے رہو. جنہوں نے جن کے ذمے امت ہوتی ہے، جن کے ذمے انسانیت ہوتی ہے، جن کے ذمے ایک مجمع ہوتا ہے، جن کے ذمے ایک کام ہوتا ہے، ان کی چال بھی ایک اور ہوتی ہے، ان کا چہرہ بھی ایک اور ہوتا ہے، ان کے لفظ بھی اور ہوتے ہیں اور ان کے جذبے بھی اور ہوتے ہیں. وہ اکتائے نہیں رہتے. ان کے ذمے ایک پوری امت ہوتی ہے. ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، تسبیح خانے کے لمحات، تسبیح خانے کے ایام، تسبیح خانے کے اوقات. اور تسبیح خانے کو اللہ نے ایک نام اور نظام دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت، عالم، کتنے لوگ بے چین بے قرار مجھے ملتے ہیں اور لفظ کہتے ہیں آپ کے ذریعے سے ہماری زندگی بدل گئی. میں سن کے شرمندہ ہو جاتا ہوں. آپ کے ذریعے سے ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، آپ کے ذریعے سے یہ کر دیا. مجھے شرم آتی ہے کہ تو کون؟ تیرا تو دل تیرے قبضے میں نہیں ہے، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. وہ جذبے ہیں جو کراتے ہیں. میں ایک چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر میں آیا تھا، مزدوری کرنے نہیں آیا تھا. وہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کے پنڈ گیا تھا. میں پنڈو نہیں ہوں، شہر کا ہوں. کہنا جی وہ میں آپ کے پنڈ گیا تھا. میں نے کہا میں پنڈو نہیں ہوں، میں شہر کا ہوں. شہر چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ہزاروں سال پرانا قدیمی شہر ہے، وہاں سے آیا ہوں. ایک جذبہ لایا تھا، اکیلا آیا تھا. ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا، اس پہ مکان بنایا. 11 مہینے میں ایک جگہ کرائے پہ رہا کہ اپنے مزاج کا مکان بنانا ہے. اسی میں خانقاہ، اسی میں تسبیح خانہ، اسی میں دوا خانہ، اسی میں مہمان خانہ، اسی میں ساری زندگی اور ساری کہانی. ایک جذبہ تھا. میں چاہتا باپ دادا کی تھوڑی سی جائیداد میرے حصے میں تھی، اللہ کا فضل ہے، سکھ سے سکون سے کھا پی لیتا. کیا ضرورت تھی اتنے بھامڑ مچانے کی، اتنے بندے اکٹھے کرنے کی، اتنا جان مال وقت خرچ کرنے کی؟ مجھے کیا ضرورت تھی؟ اپنی حکمت کی پوڑیاں دیتا، اپنا دواخانہ اپنا بہترین چلاتا. لاجواب نظام ہے. اپنی تسبیح کر لیتا. نیک بننا ہے تو خود بن جاتا. کیا ضرورت ہے؟ امت کے اندر یہ نظام نہیں. بڑوں نے ایک ذمہ داری دی تھی کہ تیری ذمہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے خاندان میں یہ ذمہ داری چلی آ رہی ہے. باپ دادا پردادا اس سے بڑے بڑوں میں چلی آ رہی ہے. ایک ذمہ تھا. نہیں، اکیلی زندگی نہیں ہے، امت کا مسئلہ ہے. اپنی جنت کا مسئلہ نہیں ہے، اپنی جنت کا مسئلہ نہیں ہے، امت کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے. اور یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، سارے مسلک، سارے فرقے میرے ہیں. 2 بندے ہوتے تھے سامنے درس میں، 3 ہو گئے، پھر 6 ہو گئے. میرے تو گمان اور خیال میں نہیں تھا. اتنا رسالہ، اتنا مجمع، اتنی دنیا، اتنی ویورشپ، اتنا جو ہے وہ سوشل میڈیا، اور اتنا کچھ نہیں ہے. اور نہ میں نے کوئی اتنی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے کوئی محنت کی ہے. زندگی کے مسائل میں، زندگی کی الجھنوں میں امت کو نکالنا ہے، امت کے دکھ درد کا مداوا بننا ہے. ایک جذبہ ہے جو کر گزرتا ہے. 100 غلطیاں، 100 عیب، 100 نقص، 100 کوتاہیاں، اور ایک جذبہ جب انسان کا بڑا ہوتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. وہ درگزر بھی شفقت بھی فرماتا ہے اور کام بھی لیتا ہے. وہ درگزر اور شفقت بھی فرماتا ہے اور کام بھی لیتا ہے. اپنے جذبے جوان رکھیں. کہیں تسبیح خانے کے دنوں کے پرانا ہونے سے جذبے نہ. ہاں میں اس دن ایک صاحب سے فون پہ بات کی. انہوں نے تسبیح خانے کا ایک خدمت کی. خدمت سے مراد پیسے کی خدمت نہیں کی. میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، انہوں نے دروازہ ٹھیک کر دیا یا جو بھی ہے لفظ.
میں نے فون پہ بات کی, اس کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی. میں نے السلام علیکم کہا. جی میں نے کہا طارق کا, ہاں جی سن لیا. اوہو, بس تھوڑی سی خدمت نے تیرے انداز کو بدل دیا. جی میں نے کہا میں فلاں چیز عرض کر رہا تھا, ایسے ایسے ایسے. اچھا جی اچھا, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. پل میں اس کا لہجہ بدلا, اس کا جذبہ بدلا. یہ میں نے تیری خدمت کی ہے, تیرا کام کر دیا, حالانکہ میرا ذاتی کام کوئی تھا ہی نہیں. ہو اتنا چھوٹا برتن, اتنا چھوٹا ظرف, اپنے جذبے کو ہم بڑھاتے چلے جائیں. اپنے وسعت, میں یہ اپنے لیے باتیں کر رہا ہوں ساری. میں نے کہا نا چوکیدار کہتے ہیں جاگتے رہو. آج ایک مائی نے فون پہ مجھے کہا آپ نے مجھے اعلی اخلاق سکھا دیا. میں نے کہا اللہ مجھے تو سکھا دے, تو ہی سکھا دے کہ میرے اندر اعلی اخلاق آ جائے. ہمت سے چلنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ بیٹھا کوئی بندہ اس نے کان میں ایک لفظ کہہ دیا اور میرے جذبے وہیں ختم ہو گئے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے؟ چھوٹا سا لفظ بندے نے یوں کہہ دیا اور میرا جذبہ ختم ہو گیا. نہیں, یہاں نفرتیں بھی آئیں گی, یہاں الزامات بھی آئیں گے, یہاں کہانیاں بھی سننے کو ملیں گی, یہاں افسانے بھی پڑھے جائیں گے. ساری زندگی آئے گی, قدم قدم بلائیں, سودائے کوئے جانا. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. نہیں, ہم نے اپنے جذبے جوان, ہمت جوان, اعتقاد جوان, یقین جوان, اعتماد جوان رکھنا ہے. چھوٹی ہواؤں کے اوپر درخت سے کہا کہ تجھے کاٹ کیوں جاتا ہے, اتنا مفید ہے, اتنا فائدہ مند ہے, تیری چھاؤں, تیرے پتے, تیری راہیں, تیرے سائے. کہا کہ میرے پر بس میرے اندر ایک عیب ہے, ایک غلطی ہے. کہا کیسے؟ کہا جس طرف کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں, بس یہی عیب ہے کہ مجھے کاٹ دیا جاتا ہے. جس طرف کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں. یہاں تسبیح خانے کے قیام کے دوران آپ کو کتنے لوگ بے شمار ملیں گے. ملتان میں ایک صاحب نے ایک بندے کو لوٹا, جی بھر کے لوٹا, لاکھوں روپے, کہ میری حضرت سے ملاقات ہوتی ہے, میری حضرت سے ہدایات ملتی ہیں, حضرت نے اب تیرے لیے یہ حکم دیا ہے, حکیم طارق صاحب نے فلاں کر دیا, یہاں کر دیا. اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب حیدرآباد میں فلاں صاحب ہیں, ان سے ہدایات لیتے ہیں, وہ خود کچھ نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ مضمون لکھا تو بندے نے دیکھ کے کہا ہاں پتہ ہے, آپ کسی سے لکھوا کے اپنے نام سے شائع کرتے ہیں. یہ کہانیاں سننے کو ملیں گی, لٹائیاں بھی ہوں گی, پر جذبے جوان رہیں, جذبے جوان رہیں. ہر قسم کا بندہ سننے کو ملے گا. کتنے بے شمار ہیں وہ کہتے ہیں ہم حکیم صاحب کے خلیفہ ہیں, کتنے کہتے ہیں ہمارے میں ماموں ہیں, ہم ان کے کزن ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم ان کے استاد ہیں. میں یہاں بال کٹوانے ایک ہی بندہ ہے, اسی کے پاس جاتا ہوں, آج 19 سال ہو گئے ہیں. تو میں ان کے پاس, مجھے ایک دوست لے گئے, تو مجھے کہنے لگے یہاں ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکیم طارق میرا کلاس فیلو ہے, اور پھر آپ کے فراڈ اور دھوکے کی کہانیاں سناتے ہیں. تو میں نے کہا کئی دفعہ سنا, مجھے زیارت تو کروا اس بندے کی. ہم اس کے پاس چلے گئے, یہ ساتھ ہی مزنگ میں محلہ ہے. السلام علیکم. اندرون گلیوں میں نے کہا کیسے آئے جی؟ اس نے کہا جی دوائی لینی ہے آپ سے, وہ کچھ علاج معالجہ کرتے ہیں کسی انداز سے. میں نے کہا, مجھے کہنے لگے آپ کیسے آئے؟ میں لگے جی میں نے تو دل کی دوائی لینی ہے, کچھ دل کے مسائل ہیں, میرا دل میں ایمان, اخلاص, اخلاق ہے ہی نہیں, کچھ روشنی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا دیکھیں جی بہت جگہ پھر آیا ہوں اور علاج معالجہ. میں نے کہا وہاں مزنگ میں حکیم طارق, میرا نام سنا نا, اس نے کانوں کو پہلے انگلیاں ایسے لگائیں, ایسے ناک پہ, پھر کانوں پہ,
پھر توبہ کی. میں کہا کیسے کرے چھوڑیں. میں کہا دیکھیں کسی کو خیر کی راہ پہ لگا دیں. آپ بتا, میرا کلاس فیلو ہے وہ, ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. پھر اس نے کلاس فیلو کے جو ظلم بتائے, ظلمات اور دھوکے اور فریب اور فراڈ, اوئے اوئے, میں نے کہا اللہ اکبر. اچھا ساتھ ایک اور بندہ, انہوں نے کہا میرا ماموں تو ان کا مرید ہے. اچھا ایسے ہیں. میں نے کہا ماموں سے بات کرانا ذرا, وہ تو بڑے پاگل ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں وہ تو بڑے سخی درویش شہنشاہ خواجہ غریب نواز ہیں. ماموں سے میں نے کہا ماموں سے بات تو کرا دو. کل کس میں بات سے کرا دو. اس نے ماموں کو ملوایا. ماموں یہ کوئی بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنا. السلام علیکم, تعارف کرایا نا. وہ مرشد مرشد. اس نے دیکھا, انہوں نے کہا طارق تو یہی ہے, یہ کیا ہو. سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ابھی بھی وہ صاحب اللہ ان کو جوانی دے, سدا ویڑے آباد رامے وستا رامے جیندا رامے, لاکھ تھی میں تے ہزار تھی میں, یہ میرے دعائیں ہیں. وہ ابھی بھی ہیں. ان سے بات, اچھا وہ پریشان ہوئے جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا بھانجا جس کے موبائل سے بات کر رہا تھا, وہ پریشان. میں نے کہا حکیم صاحب میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا. مجھے کہنے لگا میرا حافظہ کمزور ہے, بعض اوقات والد کو بھول جاتا ہوں. اچھا میں جب وہاں سے گیا پیچھے فون کیا ان لوگوں کو, حکیم طارق بدماشوں کے ساتھ مجھے مارنے آیا تھا, مجھ پہ حملہ کیا. زندگی میں یہ کہانیاں سننے کو اس سے بھی اگلی ملیں گی, پر جذبے ہمارے بوڑھے نہ ہوں, جذبے ویران نہ ہوں. ایک منزل کو لے کے چلے ہیں, ایک مقصد کو لے کے چلے ہیں, ایک عزم کو لے کے چلے ہیں. چھائی کی تھوڑی سی پتی اوپر نیچے ہو جائے اور شربت کا ذائقہ تھوڑا سا ہو جائے, اور بعض لوگوں کا میں رویہ دیکھتا ہوں ایسے جیسے خدمت والوں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے. ایسا انداز, آخری درجے کی بدتمیزی. شربت تم نے کیسا دیا, تم نے چائے کیسی دی. ہائے ہائے ہائے, اللہ کا فضل ہے, شکر ہے میں نے تجھ سے پیسہ ایک نہیں لیا. یہاں کسی کے چندہ شامل نہیں ہے. نہیں, یہ چھوٹی چیزیں ہمارے جذبے کو چھوٹا نہ کر دیں. چھوٹی چیزیں ہیں. بڑے لوگ ایسا نہیں کرتے. جن کے جذبے بڑے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے, ان کی تیوریاں چڑھی نہیں ہوتی, نہ گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ اکتاہٹ ہوتی ہے, نہ نفرت ہوتی ہے, نہ بیزاری ہوتی ہے, نہ پھڑے پھڑائے آتے ہیں. نہیں, ان کا انداز اور ہوتا ہے. وہ ایک بڑے جذبے کو لے کے چلے ہیں, ایک بڑے کام کو لے کے چلے ہیں. اس جذبے میں ناگواریاں, اس جذبے میں بے شمار چیزیں ان راہوں کا حصہ ہے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار, اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا, منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. یہاں کانٹے بھی ہیں اور بہار بھی ہیں, اور کانٹے زیادہ آئیں گے الجھ الجھ کے. اپنی زندگی ان جذبوں کے ساتھ سدا جوان رکھنی ہے اور ہمیشہ رواں دواں رہنا ہے. اور ہماری منزل پہ, ہماری راہوں پہ, ہمارے دائیں بائیں کوئی شخص ہمیں ہماری راہوں سے نہ ہٹا سکے, ہمیں راہوں سے جدا نہ کر سکے. ہمیں ناکامیوں کی طرف نہیں, ہم کامیاب ہیں, ہم کامیاب ہیں. اس دن ابھی ہمارا کیمرے کا یہ نظام متاثر ہے, اچھا خاصا میرے مخلصین, ابھی سپیکر کا نظام بھی تھا, بہت زیادہ خدمت کر رہے. تو میں نے کہا وہ فلاں کیمرے والا, اس نے کہا جی وہ تسبیح خانہ چھوڑ گیا. میں کیوں؟ کہا اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی جہاں وہ شادی کرنا چاہتا تھا, وہ نہیں ہو لیا تو وہ چھوڑ گیا. کہہ رہے میرا کام ہی نہیں ہوا. چل نہیں جاؤ. میں نے پوچھا, میں نے کہا وہ فلاں کیمرے والا, کہا اس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی وہ چھوڑ گیا. اس نے کہا یہ کچھ نہیں ہے یہاں. یعنی زندگی کی من پسند چاہیں اگر مل جائیں تو بزرگ پہنچا ہوا ہے, اور آخرت کی راہیں اور اللہ کی راہیں اور سچ کی راہیں اور زندگی کی راہیں, اور مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا اگر دکھائے تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں. جن کے عزم بڑے, جن کے جذبے بڑے ہوتے ہیں, وہ ان چھوٹی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے, وہ بڑے عزم اور بڑے جذبے کے ساتھ چلتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ
वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन 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 रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना अंत मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन बिरहमतिका या अरहम। कुछ ऐलानात है, जरूर शफकत फरमाएं। सहरी इफ्तारी में फौरन तशरीफ लाया करें। जूतियों के बारे में बहुत एहतियात करें। प्लम्बर और बिजली वाले कारीगर फौरन चाहिए, थोड़ी छोटी खिदमत निकल रही है। और धोबी आ गया, आप हजरात ने तवज्जो की, बहुत मेहरबानी। और मोबाइल के बारे में गफलत न करें, बहुत नुकसान हो रहा। और चंद अहबाब मुख्तलिफ चीजों पे एतराज कर रहे, उसके भी कोशिश करें। और आखिरी चीज यह है कि छोटे तस्बीह खाने के दरवाजे के साथ दो छोटी छोटी जगह हैं, वो मुझे अल्लाह से लेकर दें, पैसों से नहीं, दुआओं और आमाल से। छोटे तस्बीह खाने के दरवाजे के साथ दो छोटी छोटी जगह हैं, वो मुझे अल्लाह से लेकर दें, पैसों से नहीं। किसके साथ? आमाल और दुआओं के साथ। ही आपके जिम्मे है, अल्लाह से लेकर दें और फैसला कर लें कि मैंने अल्लाह से लेकर देनी है। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको इज्जतें और खैरें अता फरमाए। हमारा स्पीकर का नज्म नहीं, इंतजाम नहीं, स्पीकर के लिए तजर्बाकार मुखलिसीन जरूर इसी पे लिख दें। मजीद तवज्जो करें कि स्पीकर में हमें बड़ी परेशानी हो रही है, तो जो तजर्बाकार कोई स्पीकर के हों तो हमें उनके वो हजरात चाहिए, जरूर तवज्जो फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा खैरें और बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, कल हमारे टोटके चल रहे थे, बड़े फायदेमंद टोटके हुए। हर बंदे ने अपना तजर्बा बताया, हर बंदे ने अपना फायदा बताया। आज कोई कौन बताएगा? हाँ, कल बकरी की सिरी का सूप, उसके फायदे थे। अल्लाह बकरी की सिरी। हाँ अच्छा, बकरी की सिरी। अच्छा ऐसा करें, कल किसने बताई थी बकरी की सिरी का? ये आपने बताया था। आपने बताया था कि बकरी की सिरी लें, जिस तरह पकाते हैं, 2 किलो पानी में हल्की आंच पे पकता रहे, 1 प्याली के करीब रह जाए तो वो पी लें। ऐसे आपने इसका मुशाहिदा ये बताया था कि सर दर्द जितना पुराना हो, अगर इसको 2 हफ्ते पी लें, 12 दिन कहे थे, कितने दिन? 11 दिन कहे थे, 11 दिन कहे थे। अगर 11 दिन पी लें तो कहते हैं 100 साल भी हो जाए तो सर दर्द नहीं होगा। ये इन्होंने मुशाहिदा बताया। मैंने आपसे कल वादा किया था कि इसके मजीद तजर्बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उसमें यह है कि ये सर दर्द जो होता है, सर दर्द का ताल्लुक दरअसल दिमागी आसाबी कमजोरी से होता है। और फिर इसको कहते हैं टेंशन से दर्द हुआ। असल कमजोर जिस्म होता है, वैसे ही तो थोड़ी सी भी उंगली लग जाए तो दर्द ज्यादा होता है। जिस्म कमजोर होता है। मोटा आदमी है ना, उसको थोड़ी सी उंगली। मेरे साथ एक करीब बैठता था, वो अपना आमिर हाशिम खाकवानी है, कालम निगार है अखबार का, आमिर खाकवानी। तो मेरे साथ डेस्क में बैठता था 9वीं और 10वीं में। उसका जिस्म भारी, शरीफ आदमी बिल्कुल, उनके वालिद बड़े अल्लाह वाले थे, खानदानी लोग हैं, जिस्म भारी था। अच्छा ऐसे उंगली लगाते थे ना, करो तारिक चूड़िया पहनी तुम्हारी। मैं कहा मैंने तो उंगली लगाई है। भारी जिस्म ना, लथड़ हो तो जिस्म जरा, तो ये दिमाग कमजोर जब हो जाए तो छोटी सी चीज भी उस पर असर करती है। ये असल दिमाग की कमजोरी का इलाज, आसाब की कमजोरी का इलाज, पट्ठों की कमजोरी का इलाज, उसकी वजह से जब ऐनक लग जाए, याददाश्त कमजोर हो जाए, उसकी वजह से फालिज हो जाए, उसकी वजह से पट्ठे, दिल, दिमाग, इन सारी चीजों को जो है, भाई मैं रोज कहता हूं इन पंखों के बारे में, जिम्मेदार हैं आप हजरात, रोज कहता हूं, रोज आके हाथ हिलाता हूं। इसका मतलब मेरे हाथ हिलाने का इंतजार है।
بھائی لوگ چلواتے ہیں تو کبھی نہ بھی چلا لیا کرو، ساری ان کی نہ مانو، ان کا فائدہ اسی میں ہے. تو دماغ کے لیے بہت زبردست، یادداشت کے لیے بہت زبردست ہے، اور اعصاب کے لیے بہت کمال چیز ہے. اصل پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں دماغ کا اصل سر ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹ دیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک کھجور، ایک انسان. انسان کو ہر طرف سے کاٹو، انسان نہیں مرتا. بازو کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، انگلی کاٹ دو، کان کاٹ دو. جب سر کاٹ دو نا انسان ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کھجور بھی ہر طرف سے کاٹو کچھ نہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹ دو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سر جو ہے یہ سارے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ ان کا جو ٹوٹکا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے مزید فائدے بتاؤں گا. اس پہ ایک میں نے کہا تھا کہ واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک ہمارے ہاں ایک صاحب تھے مستری الہی باشق، الہو کہتے تھے اسے. بڑے بڑے کاریگر آتے تھے، بڑے بڑے سائنسداں پرزہ لاتے تھے ایسے، استاد جی یہ بنانا ہے. باہر ملک کا پرزہ جو باہرلے ملک سے بہت مہنگا ڈالروں میں ملتا تھا. ہاں ہاں پتر بنا دے. اس نے شاید بابا نے دیکھا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بابا جی یہ پرزہ ہے. پتر کوئی نہیں، بس ایک نظر دیکھتا تھا. اور جو بناتا تھا اصلی اور نقلی، اور پھر اس کی طاقت وہ ہوتی تھی جو وہ پرزے میں بھی نہیں ہوتی تھی. اتنا صاحب فن تھا، اتنا صاحب فن تھا. میری نانی اماں مجھے بھیجتی تھی کہ وہ ہاتھ سے چلانے والی مشین نہیں ہوتی جس میں سوئیاں نکلتی ہیں، وہ ہمیں پھر مشقت ہوتی، ہم چلاتے تھے، وہ ٹوٹ بھی جاتی تھی. جب ٹوٹتی کو خوش ہوتے تھے چلو گا سمجھے نا ہاتھ. اس کی جو جالی ہوتی تھی، جالی جس میں سے سوئیاں نکلتی تھی. کبھی جالی باریک ہوتی تھی تو ہمیں سوئیاں باریک چاہیے، اس کے سوراخ موٹے کرنے ہیں تو موٹی سوئیاں چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ مستری الہی بخش کے پاس جو ہے وہ جالی ٹھیک کرانے کی ذمہ داری ہوتی تھی. اس کو سوراخ تنگ کروا کے آؤ، اس کے سوراخ چوڑے کرا کے آؤ. اور مستری صاحب کے پاس پھر بیٹھنا ہوتا تھا. ان کا اپنا فن تھا، وہ کیا کرتے تھے پتہ نہیں. وہیں انہوں نے، یہ میں ٹوٹکا جو بتا رہا ہوں، وہیں انہوں نے ایک صاحب کو کہا یہی کہ سری ابلتی رہے، شام کو جو ہے اس کو پی لے. کہا تیرا حافظہ ایسا ہوگا میں نے بھی پیا ہوا ہے، بس ایک پرزہ ایسے دیکھے گا ویسے بنا لے گا، میں نے بھی پیا ہوا ہے. یہ دیسی سوپ ہیں اور ایسے ہیں جو جوانیوں کو سدا بہار رکھتے ہیں، زندگیوں کو سدا بہار رکھتے ہیں. چھوٹی چیزیں ہیں. موسم سرما میں اس کا استعمال بہت اچھا رہے گا، سردی کے موسم میں بہت اچھا رہے گا. اور کسی نے اپنا ٹوٹکا بتانا ہو، خیر میں حصہ ملانا ہو، سخی ہو تو بتا دے، کیونکہ یہ سخی بتائے گا. اور میں مطمئن ہوں، خوشی ہے کہ یہ سارا سخیوں کا مجمع بیٹھا ہے. آج خواتین کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا. میں نے ابھی آئے ہیں جی. کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد کھجور ہو اور پانی ہو، اس کے بعد پھر نماز پڑھیں، پھر کھانا کھائیں تو پیاس کی طلب کنٹرول ہو جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، کمزوری نہیں ہوتی، پیٹ میں بوجھ نہیں پڑتا. جی جی کہتے ہیں بھانجے کو سر میں درد تھا تو کسی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو کسی نے کہا کہ استخدوس لیں، کالی مرچ لیں. استخدوس ایک جڑی بوٹی کے پھول ہوتے ہیں. اس کا ٹوٹکے کا پورا میں اجزاء بتا دیتا ہوں. 1 تولہ استخدوس ہو اور 11 کالی مرچ ہو، ہلکا سا کوٹ لیں اور
اس میں آدھا تولہ دھنیا بھی ہو جائے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کا تجربہ ان 2 چیزوں کا ہے، میرا تجربہ ان 3 چیزوں کا ہے۔ اور رات کو بھگو دیں گرم پانی کے کپ میں، صبح اٹھ کے مل چھان کے وہی پانی پی لیں۔ کیوں جی وہی پانی پی لیں؟ اچھا، میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کو گھوٹیں، گھوٹا بنائیں یا شیک کریں، شیکر جو ہوتا ہے ملک شیک جس میں، اس میں گھوٹ کے اس کو چھان کے جیسے سردائی وہ پانی پئیں، وہ پانی پئیں گے تو اجزاء سارے آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو چند دن استعمال کرایا، کتنے دن؟ 1 ہفتہ، اس کے بعد کبھی سر درد نہیں ہوا۔ جی کہنے چھوٹے ہوتے ہوئے زبان اڑ جاتی تھی، لکنت تھی، تو والد صاحب نے چند قطرے زیتون کے دودھ میں ڈال کے پلانے شروع کیے تو زبان کا اڑنا ختم ہو گیا کچھ عرصہ لگاتار۔ جی اور کسی کا مشاہدہ؟ جس کی ایڑیوں میں درد ہوتی ہو تو خربوزے کے موسم میں اس کا ملک شیک بنائیں، بیج بھی نہ نکالیں، چھلکا بھی، ہر چیز اس کا شیک کر کے دودھ ڈال کے وہ پئیں تو ایڑیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ یورک ایسڈ ختم ہو، یوریا ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ خربوزے گردے فیل ہونے کا آخری علاج ہے۔ جس وطن میں خربوزے سڑکوں پہ پڑے ہوں تو اس وطن میں پھر ڈائلسس مشینیں بکتی ہیں، پھر گردے فیل ہوتے ہیں۔ اور کھوتے پہ، گدا ریڑھی پہ خربوزے پڑے ہوں تو خربوزہ گردے کا علاج ہے خود۔ خربوزہ استعمال کرنے والا کبھی اس کے گردے فیل نہیں ہوں گے، فیل ہیں تو ٹھیک ہوں گے، گردے کا علاج ہے۔ جب لوگ خربوزے کھاتے تھے تو گردے کے کوئی مریض ہی نہیں ہوتے تھے۔ جی آنکھ پہ زخم ہو جائے، پلکوں میں زخم ہو جائے، گوہانجنی کہتے ہیں، گوہانجنی، اور کہیں زخم ہو جائے، کوئی پک جائے تو رات کو اچھی طرح مسواک کر کے تو سو جائیں، صبح وہی باسی لعاب وہیں لگائیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا کہ وہی باسی لعاب اگر آنکھ کے اندر ڈالا جائے تو اینک اتر جاتی ہے۔ اس کا کسی کو مشاہدہ ہوا؟ آنکھ کے اندر وہی باسی لعاب ڈالا جائے تو اینک اتر جاتی ہے۔ اور کسی کا تجربہ کوئی؟ جی ہاں 50 گرام دارچینی اور 6 گرام زعفران کوٹ پیس کے بڑے سائز کے کیپسول صبح شام 1 کیپسول استعمال کریں، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے بہت لاجواب چیز ہے۔ جی 2 دانے مربع، جی جی آدھا چمچ سونف، 5 کالی مرچ، 5 بادام، 2 ہریڑ کا مربع۔ یہ منہ میں رکھ کے چبائیں، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ چباتے جائیں، چباتے جائیں، چباتے جائیں، نگلے نہیں، ایک دم نہ نکلے نا، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو نگل جائیں تو یہ قبض کے لیے اور نظر کے لیے بہت زبردست ہے، اینک اتارنے کے لیے، نظر تیز کرنے کے لیے۔ جی
کالی مرچ وہ کہتے ہیں کیسی قبض ہو ایک چٹکی کالی مرچ لے لیں تو قبض ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ایک خوراک یا دو خوراک ہے۔ اجوین کیسی ہی درد ہو داڑھ میں وہ رکھ کے سو جائیں تو درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے اکثر دیکھا لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دار چینی اٹھا کے ایک طرف رکھتے ہیں، بڑی لیچا کے ایک طرف رکھتے ہیں، کالی مرچ اٹھا کے ایک طرف رکھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، بھئی یہی تو اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، یہی تو کھانے کا علاج تھا، وہ چیزیں تم اٹھا کے ایک طرف رکھ رہے ہو۔ اب دیکھیں کالی مرچ کے فائدے کتنے آ رہے ہیں، اور کسی کا کوئی تجربہ مشاہدہ؟ کہتے ایک رشتہ دار تھے، ان کو پرانا سر درد تھا اور آدھے سر کا درد تھا، انہوں نے یہی ٹوٹکا استعمال کیا، اس تو قدوس دھنیا اور کالی مرچ والا، تو کچھ عرصہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور الٹی نہ روکتی ہو تو 4 لفظ ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد المناف، یہ 4 لفظ پڑھ کے زبان اور معدے کو ہدیہ کریں تو الٹی رک جاتی ہے۔ یہ جو جن کو گاڑیوں میں ہوتی ہو الٹیاں اور وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں گاڑی میں سفر میں، ہمارے دوست کہنے لگے کہ مجھے الٹی لگی تو کسی نے گولی دی الٹی کی، میں نے کھا لی، 1 دی، 2 دی، 3 گولی، الٹیاں نہ روکی، پھر سب کو ان کو بھی لگ گئی۔ دائی ہیں جی، اور کسی کا مشاہدہ؟ جی ہاں، کہتے ہیں الٹی ہو اس بندے کو نہ بتائیں، لال مرچ ڈال کے کیپسول بھر کے اس کو کھلا دیں تو کسی قسم کی الٹی ہو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جی ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی ایک دوا ہے، آپ بتائیں گے؟ بیریٹا، بیریٹا کارب، بیریٹا کی سپیلنگ BRYTA، بیریٹا کارب، CAR کارب، بی سپیلنگ یہ ٹھیک ہے، BARYDA، بریٹا CRB کارب 200 میں، ہفتے میں 1 دفعہ لینی ہے۔ آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ دن میں 5-6 گولیاں روزانہ، کتنا عرصہ؟ آپ کو اس کا کوئی تجربہ ہے؟ چھوٹی بہن کو کھلایا، کیوں جی، اس سے قد بڑھ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا قد ہو، بندہ صحت مند موٹا تازہ ہو اور قد نہ بڑھ رہا ہو تو اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ اور قد کے لیے کوئی مشاہدہ آپ کا؟ اچانک بات آئی تو قد بڑھانے کے لیے آپ کا کوئی تجربہ مشاہدہ ہو؟ خوات بانس کا مربع کھلایا جائے تو قد بڑھتا ہے، ورزش کی جائے۔ خواتین بھی اگر کوئی قد کے بارے میں ہیں تو ضرور لکھیں گے، بتائیں گے۔ ہاں، والی بال کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھا ہوگا کہ قد ان کے بڑے ہیں، وہ پاؤں کے بل اچھلتے ہیں۔ اگر ہر بندہ والی بال نہیں کھیل سکتا، رسا ٹاپے، لیکن پنجوں کے بل
ہاں اگلے پنجوں کے بل، پنجوں پہ زور آنا چاہیے. ہاں پاؤں کے نیچے جو ہیں ہارمونز ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اگر پاؤں کے انگوٹھوں کو بھی دبائے جائے تو قد بڑھتا ہے. اور کسی کا مشاہدہ قد کے بارے میں؟ دودھ میں زیتون ڈال کے، مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا، یاد آیا، دبئی میں. آپ نے آزمایا نہیں ابھی؟ کہہ رہے مجھ سے میرا بیٹا بڑا ہو گیا، قد بڑھ گیا. مجھے ایک صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ کوئی بندہ زیتون کے تیل کی، ان کے پاس شیشے کی بوتل تھی، یہ پی لے بس، دودھ میں پی لے، تھوڑا تھوڑا پی لے، بس ایک بوتل پوری پی لے. اور کہا کہ پھر اس کا قد دیکھو. وہی بات آ گئی. دیکھیں زیتون کا تیل، یہ کہتے ہیں دودھ میں پی لیں کہ میرے بیٹے کا قد کہتے ہیں مجھ سے بڑا ہو گیا. اس بندے نے مجھے دبئی میں نے ملاقاتیں کی، بہت رش تھا، تو اس نے بتایا تھا، اس نے کہا جی کہ ایک بوتل پی لیں بس، وہ رکھ لیں کہ میں نے اس بوتل کو ختم کرنا ہے، اور اس کا قد پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے. جی اور کسی کا مشاہدہ؟ سچ کہا. نوجوان نسل بوتلیں بہت پیتے ہیں، ہڈیاں گل جاتی ہیں، گھر جاتی ہیں، قد نہیں بڑھتا. یہ بات صحیح ہے. اور مشاہدہ؟ جی دودھ جلیبی کے استعمال سے بھی قد بڑھ جاتا ہے. اور کھجور کا شیک بنا کے پیا جائے تو اس سے قد بڑھ جاتا ہے. انگلی کے ذریعے. جی کیسے آپ کا تجربہ ہے؟ آپ کا خود بڑا ہے. سالم مستری کتنی ہو؟ ایک سالم مستری اور 7 بادام بھگو کر صبح سردائی بنا کے پیئیں تو قد بڑھتا ہے. آپ کا بڑھا. نظر کے لیے کالی مرچ 5 دانے صبح نہار منہ لیں، پھر ناشتہ کریں تو نظر بڑھ جاتی ہے. روزانہ استعمال کریں کالی مرچ 5 دانے. میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، آپ کو فائدہ ہوگا. کالی مرچ 5 دانے، کلونجی 5 دانے، 5 سے 6 دانے نہ ہوں کلونجی بھی، پھر اس کا رزلٹ لاجواب ہو. اور نظر قد کے لیے کوئی چیز؟ ٹھیک ٹھیک. کہتے ہیں کہ اگر دودھ ہو، کھجوریں ہو اور اس میں زیتون ہو، اس کا شیک بنا لے تو بھی قد بڑھتا ہے. 1-2 مہینے میں واضح فرق نظر آتا ہے. اور قد کے لیے کوئی چیز؟ جی بتائیں جی. کوئی تعویذ ہو قد کے لیے، کوئی نقش ہو قد کے لیے، کوئی وظیفہ ہو قد کے لیے، کوئی ٹوٹکا ہو حکمت کا، کوئی ڈاکٹری کا، کوئی ہومیوپیتھک کا؟ کیسے آپ کو اس کا تجربہ ہے؟ آپ نے ابکری میں پڑھا ہے؟ ابکری میں اس مقصد کے لیے پڑھا ہے، قد کے مقصد کے لیے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ بھی قد کے لیے کہتے ہیں بہت مفید ہے. ابکری میں پڑھا ہے. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی بانس کی جڑ کا سفوف
کہتے ہیں یہ قد کے لیے لاجواب ہے. اور کم کی بات ہے. کہتے ہیں انہوں نے جتنے کچھ بتایا، والی بال کرو، ورزشیں کرو، ہیں سب کچھ میں کرتا رہا، سارے پورے، ساری محنتیں، ساری کوششیں، والی بال، اچھلنا کولنا کھیلنا. میں اپنے والد سے کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا تھا، ایک ہاتھ، لیکن اس کا اثر میری نسلوں پہ پڑا. بیٹے وہ دادا سے بھی اتنے بڑے ہو گئے. اثر پڑتا ہے، نسلوں میں پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، نیکی کا اثر بھی نسلوں میں پڑتا ہے. ہاں، کہہ رہے میری والدہ اتنی چھوٹی تھی، کندھے سے بھی نیچے تھی، اور میری بیٹیاں میرے کندھے تک ہیں. نسلوں میں ورزشوں کا اثر پڑتا ہے، غذاؤں کا اثر پڑتا ہے. کیا نیکی اور آپ جو تسبیح خانے میں بیٹھ کے قربانیاں کر رہے ہیں، اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ خدمت کا اثر نہیں پڑے گا؟ کمال کرتے ہیں جی. تیرا کیسے بڑا؟ بیڈمنٹن کھیلا، ان کا بھی بڑھا. بیڈمنٹن کھیلنے سے اصل چیز ہے اچھل کود. اچھل، بندہ بیٹھے اور یہاں سے تسبیح خانے سے دواخانے موٹر سائیکل پہ جائے اور وہاں سے بھی آئے، نیچے کا سٹرکچر تو سزوکی کا، اوپر پر ٹرک کا ہو جائے گا. فریم سزوکی کا ہے، فریم کیا ہے؟ سزوکی کا. اور اوپر رکھ دیا جائے ٹرک، اپنا ٹرک کی باڈی، تو کیا ہوگا پھر؟ اس بندے کو پھر کچھ اللہ نے نظام رکھا ہے حرکت کا، اسی میں خیر ہے. لٹکنے سے بھی ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور سائیکل چلانے سے قد بڑھتا ہے. کرکٹ کھیلنے سے، اصل وہ حرکت ہے، موومنٹ ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی والی بال کہتا ہے، کوئی فٹ بال کہتا ہے، کوئی اصل حرکت ہے. اور اولاد پیدا کرنے والے، ہاں، جن کی سپرم موٹالٹی، جراثیم جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں مردوں میں نہیں ہوتی، اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ مچھلی میں جو انڈے ہوتے ہیں وہ انڈے لے کر اسے ہلکی کالی مرچ گھی میں تڑکا لگا کے وہ اگر کھائیں کچھ عرصہ مسلسل، تو اولاد کے وہ جراثیم حاصل ہو جاتے ہیں جو مردہ ڈیڈ ہوں، تو ان سے اولاد ہوتی ہے. اور کسی کا مشاہدہ؟ کہتے ہیں کہ ماش کی دال لیں اور اسے دیسی پیاز کے پانی میں اتنا پانی ہو کہ وہ اس سے 2 انگل اوپر ہو، اور اس کو بھگو دیا جائے، ڈوب جائے، پھر وہ خشک ہو، اسے پھیلا دیں، دن بھر میں سوکھ جائے، سائے میں پھیلائیں، دھوپ میں نہیں، پھر اگلے دن پھر پیاز کا پانی ہو، 7 دفعہ ایسے کیا جائے. اس پہ تو ایک واقعہ پہ لطیفہ بھی یاد آیا، اس طرح سنانے کا نہیں ہے. تو پھر جو ہے اس طرح 7 دفعہ کیا جائے، ماش کی دال کو 7 پانی پیاز کے پلائے جائیں. اس کے بعد اس کو خشک کریں، پھر اس کے ہم وزن مصری ملائیں اور پیس کے کتنی مقدار؟
1 چمچ روزانہ دودھ کے ہمراہ طاقت کے لیے، قوت کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے اور اس کے لیے سپرم کی کمزوری اس کے لیے آزمودہ ہے۔ واقعی صحیح ہے، واقعی صحیح ہے۔ اچھا، ہمارے جو احباب یہ ہماری مجالس لکھتے ہیں، رمضان کی مجالس، تو امید ہے وہ لکھ رہے ہوں گے، جیسے حویلی کی مجالس بعد احباب نے لکھی ہیں، حویلی میں جو ٹوٹ کے آئے تھے، تو رمضان کی مجالس بھی پہلے رمضان سے لکھنا شروع کر دیں، یہ جو ابھی ہو رہی ہیں مجالس، انشاءاللہ پھر کتاب بنے گی تو اللہ کی مخلوق کو نفع ہوگا، مجموعہ بن جائے گا۔ پہلے بھی ہم نے جو مجالس تھیں وہ کتابی شکل میں لائے ہیں۔ اچھا، اور کسی کا مشاہدہ؟ مچھلی کے سر کا سوپ بنا کر پینے سے دماغ کی کمزوری، نظر کی کمزوری اور اعصاب کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس کے ناک بند ہو، پرانا نزلہ ہو، تو اس کے ناک کے نتھوں میں 3 قطرے تیل کے ڈال کے تیل ناک میں ڈالیں تو ناک کھل جاتا ہے۔ جس کی چھاتی میں انفیکشن ہو وہ ہلدی کا استعمال کرے۔ شہد اور ادرک کا پانی ہم مزن اس کا سیرپ بنائیں، وہ بھی پئیں تو چھاتی کے لیے، اور چھاتی کے ریشے، نمونیا، بلغم اور چھاتی بند ہو گئی اس کے لیے، اور کورونا کی وجہ سے جو چھاتی ہے اس کا بھی بہترین علاج ہے ہلدی اور یہ چیز۔ اور فالج، آپ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے مچھلی کے سرے کا سوپ اپنی بیگم کو بہت زیادہ پلایا، اس کو فالج ہو گیا۔ میرا ایک گمان ہے، بیگم تیز مزاج تھی، غصے والی تھی بس میرا طب کا پرانا تجربہ جا کے لگا ہے۔ وہ پہلے سے اصل میں آتش مزاج تھی، اور آتش مزاج پہ اوپر پیٹرول ڈالا گیا۔ آتش مزاج تھی، پہلے سے تیز مزاج تھی۔ شین، نون، الف، فے، 2 اور لفظ ہیں، میں ان ناموں میں سے تو نہیں تھی۔ شین کا نام تھا۔ زندگی، اب میں اس پہ بیٹھوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ ناموں کے اوپر زندگی۔ جی کہتے ہیں دمہ ہو، الرجی ہو، موسمی الرجی ہو اور پولن الرجی ہو اور ناک کی ہڈی بڑی ہو اور نزلہ پرانا ہو تو بانس کا مربع 2-3 ڈلیاں روزانہ کھائیں۔ آپ کو تھا؟ 6-7 سال سے صاحب میں ویکسینیشن کراتا تھا اسلام آباد سے۔ 15 دن کھائیں لیکن دمہ 40 دن میں۔ اس کے کھانے کے کتنی دیر کے بعد کھانا نہ کھائیں؟ گھنٹے کے بعد کھانا کھائیں، اس کے کھانے گھنٹے کے بعد۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ سفید پیاز کا پانی دل کے بند والوں کے لیے مفید ہے جی، آزمایا ہوا ہے۔ 1 چمچ صبح شام پئیں۔ جلا ہوا کیسا بھی ہو، جلا ہوا کیسا بھی ہو،
اس پہ کچھ نہ لگائیں، صرف شہد لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں، پانی وغیرہ کچھ نہ لگائیں، نہ نشان چھوٹے گا، نہ نشان پڑے گا، نہ زخم پڑے گا۔ شہد جلے کا علاج ہے۔ جی سبز الائچی اور میتھرے ہم وزن پیس لیں، چمچ صبح شام، دے بھی سپرم موٹیلٹی کے لیے مفید ہے۔ اچھا جی، آج کا ہم نشست ختم کریں، آگے ہمارا مشورہ ہے، اس پہ بیٹھنا ہے، کیا کریں، زندگی کچھ ایسی مصروف ہے۔ ایک درخواست ہے آپ سے، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے اس زندگی کا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ انسان بتا کے بھول جاتا ہے، میری بات یاد رکھیے گا، انسان بتا کے بھول جاتا ہے، لیکن کسی کی زندگی سنور جاتی ہے، کسی کا روگ ختم ہو جاتا ہے، کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور کسی کی مشکل ٹل جاتی ہے۔ اس کا ریزلٹ کیا ملتا ہے؟ اللہ اس کو دیتا ہے یا اس کی نسلوں کو دیتا ہے۔ جیسے انہوں نے بتایا، میں نے بڑی اچھل کود کی، مجھے نہیں ملا، آج میری نسلیں، اللہ دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ سخاوت کا مزاج بنائیں۔ بعض لوگ سخی ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھجک رہے ہوتے ہیں، کیسے بتائیں؟ سخی ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھجک رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقیناً سارے سخی ہیں اپنی طبیعتوں اور اپنے مزاجوں کو، سخاوت کا مزاج، اور روز بیٹھ کے اپنے مشاہدات بتایا کریں۔ کیا خیال ہے یہ مشاہدات جو چل رہے، کیا آپ کو نفع نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا؟ اچھا، یہ تسبیح خانہ واحد ممبر ہے جو سینے کے راز دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے اور پھیلاتا بھی ہے، ورنہ تو سینے کے راز تو قبروں میں جاتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا، کوئی نہیں بتاتا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، رمضان کی باقی 20-21 روزے ہیں، تو 20-21 روزوں میں ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، پانا بھی ہے، لینا بھی ہے، تو اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، بتانے میں کوتاہی نہ کریں، اور یاد رکھا کریں کہ آج میں نے یہ فائدہ مجھے ملا، فلاں ٹوٹکے کا، فلاں وظیفے کا، فلاں تسبیح کا، میں ضرور بتاؤں گا، اور کیا پتا میری ایک چھوٹی سی چیز سے کسی کی زندگی سنور جائے، اور قیامت کے دن حیرت انگیز زندگی ہوگی، ایک جنتی کھڑا ہوگا اور جہنمی اپنے وبال کی وجہ سے کہے گا، تجھے میں نے فلاں نفع نہیں پہنچایا تھا، لمبی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہے گا پہنچایا تھا، اور میں اللہ سے میری سفارش کر، اور اللہ سے وہ سفارش کر کے اس کو بھی جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ کیا پتا کسی کے دکھ درد کا ہم ذریعہ بن جائے۔ کوشش کریں گے نا، اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خوش ہیں، راضی ہیں؟ میرے خیال میں جب سے آپ نے قربانی کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے موسم ہی بدل دیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ موسم بدل دیا، بس اللہ نے ایسا کرم کر دیا آپ حضرات کی قربانی پہ، آپ حضرات کا گھر چھوڑ کے یہاں رہنے پہ، درگزر کرنے پہ۔ انسان ہے، بعض اوقات ذہن میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی ناگواری آ ہی جاتی ہے، زندگی میں ہوتی ہے، اس پہ معاف کرنے پہ، اس پہ درگزر کرنے پہ، اس پہ اللہ کے لیے، اس پہ اللہ پاک انشاءاللہ فیصلے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔